چلیں اب آپ نے اگر یہ موضوع چھیڑ ہی دیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس حوالے سے ایک بات کی ہے، ذرا وہ بھی سنوا دیں۔ پچھلے سال 27 سوسائڈ بامبنگ کے واقعات ہوئے، اس میں خیبر پختونخوا میں 16 ہوئے، بلوچستان میں 10 اور ایک اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں۔ آؤٹ آف دیز دیر ور 2 فیمیل سوسائڈ بامبرز۔ اگر آپ ان فیکٹس کو اور فگرز کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال امیڈیٹلی آتا ہے کہ وائی خیبر پختونخوا almost 80% of the terrorist incidents why they are happening in خیبر پختونخوا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے it is that politically conducive environment جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے and the political criminal terror nexus جو وہاں پہ فلرش کر رہا ہے۔ پولیٹیکل ٹیرر نیکسس، کرمنل ٹیرر نیکسس جو کہ خیبر پختونخوا میں فلورش کر رہا ہے۔ تو یہ ذرا انہوں نے ایک پروفیشنل لینگویج استعمال کی ہے، آپ نے جو میری اوقات ہے کہ میں اس حساب سے لینگویج استعمال کرنی ہے۔ خالد صاحب اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، ذرا آپ عام فہم بات کر رہے ہیں۔ میں چاہنا نا کہ میری گل جڑی لوگ سمجھن فوری طور پہ۔ آپ جیسے کسی پڑھے لکھے آدمی سے نہ پوچھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ہاں تو ذرا اب آپ ایکسپلین کریں گے کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پڑھی لکھی بات کی ہے، یہ آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ نہیں، ڈی جی ایس پی آر کی بات بھی آپ نے بالکل سمجھی ہے، میں نے تو سمجھ لی ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس۔ پولیٹیکل جو ہے حکومت ہو گئی، ہاں، ٹیرر جو ہے ٹی ٹی پی ہو گئی، ہاں، نیکسس کا مطلب ہے اشتراک۔ اچھا میں ٹرانسلیشن کر دی نا۔ اب یہ جو یعنی کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہی بات کی ہے جو کہ وزیر دفاع صاحب کافی عرصے سے کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ اب جو خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے اس کی خیر نہیں ہے۔ میں میر صاحب اتنی دور تک جو ہے کہ آسرائی نہیں کروں گا، کیونکہ اچھا بھی نہیں لگتا اور میرے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے، حالات کے مطابق ہی کیا جا سکتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ یہ میری ذاتی رائے ہے، سیاسی طور پہ نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی کسی ایجنڈے پہ ہے بھی تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں سہیل افریدی صاحب، اسد کیسر صاحب اور ایک ایم این اے اقبال افریدی صاحب، ان کے کلپ چلائے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ نے صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آئین پاکستان کا آرٹیکل 17 پڑھا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا ایک خیال ہے کہ جی آپ پاکستان کی جو سالمیت ہے اور پاکستان کا جو دفاع ہے اس کے خلاف آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس کو پروموٹ کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی کہ یہ چلے تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں۔ آپ اس کے حامی نہیں ہیں؟ میں پابندی کبھی پاکستان کی تاریخ میں افیکٹو نہیں ثابت ہوئی۔ اچھا، یہ آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں صحیح بات کر رہے ہیں۔ نیب پر پابندی لگی، وہ آج پیپلز پارٹی پر لگی، اے این پی کی صورت میں موجود ہے، پیپلز پارٹی پر لگی، وہ بھی موجود ہے، ایون کمیونسٹ پارٹی پہ سب سے پہلے پابندی لگی، وہ بھی ابھی بھی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی آج بھی وہ۔ تو لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ ہے جو ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سارے مسئلے کو آئینی طور پہ ڈیل نہیں کرنا چاہیے، اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ووکل جو آپ کو نظر آتی ہے وہ ظاہر ہے، وہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا وہاں پہ دورہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کی 13 سال وہاں پہ حکومت ہو گئی ہے، میرا خیال اتنا ہی ہو گئی ہے 13 سال، اور وہ اس پروونس کا جو حال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں خیبر پختونخوا ہمیشہ ایک بڑا مہمان نواز، ایک بڑا خوشحال، ایک بڑا پھلتا پھولتا صوبہ رہا ہے ہمارے ملک کا جو ہے، اور تاریخ بتاتی ہے، اس میں میں کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو اس کو جس طرح اب ایک اس کی شناخت کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، پی ٹی آئی نے، بلکہ ان کے کرتوتوں نے اس کی شناخت کے اوپر جو ہے نا
اس کو مس کیا ہے۔ عام جو پشتون ہے یا دوسری اقوام جو بستی ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ جس طرح کا ان کا پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے، بلکہ میں آپ کو اس کی ایویڈنس بتاتا ہوں، میں کنڈولنسز کے خط لکھتا ہوں شہداء کے ورثاء کو ریگولرلی۔ یہ اتنے شہید ہوئے ہیں، آپ کے پاس نمبر موجود ہیں، تو آپ حساب لگا سکتے ہیں۔ میجورٹی شہداء کی کے پی کی، اچھا، اور کے پی کی میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ، نہ وزیر اعلیٰ پہلے کا وزیر اعلیٰ، نہ اب کا وزیر اعلیٰ کبھی کسی کے گھر میں جا کے اس نے فاتحہ نہیں پڑھا۔ اچھا، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ وائے جو میں نے پہلے بات کی ہے، کیونکہ یہ بتا دیتے ہیں، بتا جو دینے والا بندہ ہے وہ ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے، وہ اپنے اقتدار کو جو ہے دوام بخشنے کے لیے، وہ ٹیررزم کے بخشنے کے سے محفوظ رہنے کے لیے بتا دیتا ہے۔ اگر وہ جانا شروع کر دیں شہداء کے ساتھ، جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ جو ہے ایک جو گھر میں جا کے ان کے فاتحہ کہیں، ان کے ورثاء سے ملیں، ان ورثاء کے ساتھ یکجہتی جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، تو پھر بتا بھی نہیں کام کرے گا، پھر تو ان کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے وہ جو ہے۔ یہ کار فرما ہے سوچ ان کے اذہان میں، ان کے ذہنوں میں جو ہے یہ کار فرما سوچ ہے۔ اچھا خالد صاحب، ایک اور بھی آج بات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، وہ بات ہوئی ہے ایک سوال کے جواب میں۔ سوال یہ تھا کہ آپ 2021 کی بات کرتے ہیں جب افغانستان میں طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا، ان کی حکومت آ گئی، اور یہاں سے بھی پاکستان کی حکومت بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور اس وقت بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ پاکستان کے دوست ہیں۔ آپ کو بھی غلط فہمی بالکل تھی، ہمیں بھی غلط فہمی تھی، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں۔ تو اس تناظر میں جب سوال کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ کیا اس کی ذمہ دار صرف اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، یا اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے؟ ان کا جو جواب ہے اس میں سے ایک نئی بحث جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے، ہر طرف اس پہ بات ہو رہی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں حصہ ڈال دوں۔ بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ صرف اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، بلکہ ان کے کچھ جو منسٹرز ہیں ان کو جب ہم کنفرنٹ کرتے تھے کہ بھائی یہ آپ آرمی چیف کو قوم کا باپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آرمی چیف تو ایک ٹینیور پوسٹ ہے، بندہ بدل جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک آرمی چیف سے جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنا باپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، اور وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا بھی ہو چکی ہے کم از کم پی ٹی آئی والوں کے۔ تو خالد صاحب یہ کتنا بااختیار تھا اس وقت کا وزیر اعظم کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ؟ میرے صاحب یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات جو ہے نا، یہ جو بات چوہدری صاحب نے کی ہے، جنرل احمد شریف صاحب نے کی ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود انکلائنڈ تھا عمران خان، اس نے خود کہا وہ خود انکلائنڈ تھا ٹورڈز طالبان، وہ ان کے ساتھ ایک آئیڈینٹیفائی کرتا تھا اپنے آپ کو۔ ہمیں جب بریفنگ دی گئی ہے نیشنل اسمبلی میں، آپ کو یاد ہوگا ایک خاصی بڑی تعداد سینیٹرز کی اور ایم این اے صاحبان کی وہاں پہ موجود تھی، تو وہاں بھی یہ بات بار بار ریز ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ طالبان کے متعلق آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل فیض اور جنرل باجوہ یہ کہہ رہے تھے۔ اب وہ پارلیمنٹ کی کو بریفنگ دی جا رہی ہے، وہ تو نہیں بیٹھتا تھا ہمارے ساتھ بریفنگز کے اندر جو ہے، میرا خیال ہے ایک دو میں بیٹھا تھا عمران، نہیں اس بریفنگ میں عمران خان نہیں تھا، اور بس آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہ اس کو ایک پیج پہ تھے دونوں۔ باجوہ صاحب نے جتنا کنونس کیا ہے وہ ادھر بالکل شاید گھلا ہوا تھا ان کی گفتگو کے اندر طالبان کے متعلق۔ اسی طرح فیض صاحب کا بھی یہی موقف تھا، انہوں نے باقاعدہ نقشے بنا کے ہمیں بتایا، اور کہ یہ واپس آ جائیں گے اور یہ آ کے ضم ہو جائیں گے،
تحلیل ہو جائیں گے لوکل پاپولیشن کے اندر اور بڑا اچھا رول ادا کر سکیں گے. دو جو ان کے لیڈران تھے ان کا نام بھی مجھے نام بھول رہے ہیں ان کا, جو بچر آف سوات ایک کو کہتے تھے, وہ ان کا نام بھی لیے گئے. یعنی اتنی زیادہ خوبصورت پکچر جو ہے پینٹ اور کی. وہ اچھا وہ مسلم خان جس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور اس کو انہوں نے معافی دلوائی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بریفنگ جو ہے پرائم منسٹر کی ٹوٹل بلیسنگ کے ساتھ دی گئی تھی. ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ دی گئی. اور وہ سارا ایفرٹ یہ تھا کہ طالبان کو یہاں پہ لایا جائے, ان کو یہاں پہ بسایا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اینڈ دے ہیپیلی لیوڈ آفٹر, یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی انہوں نے بسر کی. اس قسم کا ان کا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس مینٹیلٹی کو, اس ذہنیت کو جو ہے وہ لیڈ جو ہے وہ عمران خان کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کہ جو پرو طالبان تھی, اور وہ اس سے پہلے بھی تھا جب وہ برسر اقتدار نہیں تھا, اس سے پہلے بھی وہ پرو تھا. ٹھیک ہے. جب